الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों और पर्दानशीं माएँ और बहनें तमाम किस्म की तारीफ हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो हम सब का पालनहार है पूरी कायनात का पैदा करने वाला है। साथ ही साथ दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर और खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اجماع، خطبہ مسنونہ کی بعد سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری مال، تمہارے اولاد یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو مال و اولاد کے چکر میں پڑ گیا، مال و اولاد کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت کو بھول گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، ایسے لوگ ناکامیاب ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ زندگی کی یہ جو عظیم نعمتیں ہیں، مال اور اولاد، یہ دنیا، یہ زندگی کی یہ عظیم نعمتیں ہیں، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ان دونوں نعمتوں میں پڑھ کے، ان دونوں نعمتوں کے چکر میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اپنی آخرت کو نہ بھول جائے. اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان، جو مسلمان اس مال اور اولاد کے چکر میں پڑ گیا، مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگ ناکامیاب ہیں، نامراد ہیں، ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. در حقیقت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جو عظیم نعمتیں ہیں، مال اور اولاد، یعنی دنیا کے چکر میں پڑ کے ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرنا ہے، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر انہی دو باتوں کا پیغام دیا گیا. حاضرین جمعہ، اگر آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا میں ہم نظر دوڑائیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ پتہ چل جائے گا کہ آج انسانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت دنیا کی ان دونوں نعمتوں، ان زین و زینش، ان نعمتوں، ان آسائشوں میں پڑھ کر کے مسلمانوں کی اکثریت اپنے دین سے غافل ہو چکی ہے، اپنے آخرت کو بھول چکی ہے، اپنی اصل زندگی کو بھلا بیٹھی ہے. یہ مسلمانوں کی اکثریت اس چکر میں پڑی ہوئی ہے. ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس دنیا کے حوالے سے ہماری شریعت نے کیا پیغام دیا ہے، اس دنیا کو ہماری شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اگر اپنے خزانے سمیت آ جائے، دنیا کے جتنے خزانے ہیں وہ تمام کے تمام خزانوں سمیت کی دنیا آ جائے، چاہے زمین کے اندر کے خزانے ہو، آسمان، جو بھی چیزیں آپ لے لیجیے، اسی طریقے سے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں، اس کی تجارت، اس کے مال، اس کے خزانے، اس کے بینک بیلنس، ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ان خزانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان خزانوں کی، ان بینک بیلنس کی، ان تجارتوں کی اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو كان في الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے حیثیت کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، ایک گھونٹ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پانی نہیں دیتا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھیں آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، دنیا کے اندر دیکھیں، جتنے مالدار ملیں گے، مالداروں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہے، کافروں کی ہے، بڑے بڑے عہدے پر یہی لوگ، ایسے لوگ فائز ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ حیثیت ہوتی دنیا کی تو پھر ایسے ظالموں کو، ایسے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے نہیں نوازتا، ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کی عہد و منصب سے نہیں نوازتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ اپنے نیک بندوں کو چھوڑ کر کے ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مال سے نوازتا اور تجارت سے نوازتا۔ سوچنا ہے ہمارے اور آپ کو یہ کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جس دنیا کے لیے ہم آج مرتے ہیں، اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی گلیوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ مدینے کی گلیوں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی وقت دیکھتے ہیں کہ ایک بکری جو راستے کے کنارے مری ہوئی ہے، پھینکی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر عیب ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ راستے کے کنارے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ، تم میں سے اس بکری کو، اس عیب دار بکری کو 1 درہم میں یا اس سے کم میں کون خریدنا چاہے گا؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اس بکری کو، اس عیب دار بکری کو 1 درہم میں تو کیا کوئی انسان دل بھی نہیں لینا چاہے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے تمہارے نزدیک اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے۔ اللہ، یہ پیغام دیا گیا ہے، ہماری شریعت اس بات کا ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ نقطہ دیتی ہے کہ جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، جس دنیا کے لیے آج ہم مر رہے ہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ العالمین کے نزدیک۔ حاضرین جمعہ، اسی طریقے سے ہماری شریعت اس دنیا کے حوالے سے دوسرا تصور یہ دیتی ہے کہ یہ دنیا، یہ ارمانوں، اپنی خواہشوں، ان چیزوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ارمانوں اور خواہشوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ارمانوں کو، خواہشوں کو، ان تمام کی تمام چیزوں کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ آج دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت، انسانوں کی اکثریت، یا ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمارے تمام کے تمام ارمان پورے ہو جائیں، ہماری تمام کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں، تمام کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ لیکن ہماری شریعت نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ مومن کا ایک نقطہ نظر یہ ہونی چاہیے، مومن کو یہ سوچنا چاہیے
کہ ہمیں جو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، یہ دنیا ارمانوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں آپ کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے یہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنے ارمانوں کو قربان کرنا ہے۔ یہ دنیا اسی لیے ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک مومن کے لیے دنیا اسی طریقے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مومن کو اسی وجہ سے نہیں نوازتا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھا ہے، اور کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسی لیے نوازتا ہے کہ یہ کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کافروں کو آخرت میں کچھ نہیں ہے، جو ہے ان کے لیے اس دنیا کے اندر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو جہنم کے پاس لا کر کے کھڑا کرے گا، کافروں کو جہنم کے پاس پیش کیا جائے گا، جہنم کے پاس کافروں کو کھڑا کر کے کہا جائے گا اے کافروں، دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے ارمانوں کے مطابق گزار لیا، دنیا کے اندر تمہاری تمام خواہشیں پوری ہو چکی ہے، تمہارے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں، اب اس آخرت کے اندر، اس اخروی زندگی کے اندر تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ظالموں کا، کافروں کا یہ حشر ہونے والا ہے، اسی لیے یہ دنیا، اس دنیا کے حوالے سے ہماری شریعت نے ہم کو پیغام دیا ہے، مومنوں کو سوچنی چاہیے کہ ہمارے لیے دنیا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے وہ آخرت ہے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا، آخرت اسی انسان کے حق میں آنے والی ہے، آخرت اسی کو ملے گی، جنت اسی کو ملے گی جو انسان اس دنیا سے اپنی خواہشات کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے جذبات کو قربان کر کے جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی ہے، پہلی وحی آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، آپ حکم دیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کے برابر بنا دیا جائے، آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کے برابر بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو، اس دنیا میں رہنے کے لیے کس معیار زندگی کو اپنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، جب سو کر کے اٹھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کے اوپر، آپ کے رخسار کے اوپر سوتے وقت جو چٹائی ہوتی ہے اس کے نشان تھے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے تو سونے کے لیے تکیہ موجود نہیں تھا، بستر میسر نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر نشان آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر بن خطاب آخر تم رو کیوں رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسر و کسرا، یہ اللہ کے ظالم بندے، یہ کافر، یہ مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے، ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک آپ ہے، اللہ کے شہید ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس سونے کے لیے تکیہ تک میسر نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا کہ اے عمر بن خطاب یاد رکھو، یہ دنیا کے اندر جو کچھ مل رہا ہے، یہ نافرمانوں کو، کافروں کو، یہ جو کیسر و کسرا کو یہ جو دولت ملی ہوئی ہے، یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، یہ تمام کی تمام اس کے ساتھ دنیا میں رہنے والی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے بہتر نعمتیں جنت کے اندر ملنے والی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا کے اندر ایسے ہے جیسے ایک مسافر جس طریقے سے سفر پر نکلتا ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے، کسی سائے کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، اور پھر آرام کرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے اپنے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری مثال اسی طریقے سے ہے، میں دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہوں کہ میں جب تک ہوں پھر میری زندگی یہاں سے نکل جائے گی، یعنی یہ زندگی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، مسافر کے طریقے سے یہ میری زندگی ہے، اور تمہاری زندگی بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ تمہارے دلوں کے اندر کبھی دنیا نہیں آنی چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر کبھی دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔
اسی طریقے سے یہ شریعت دنیا کے حوالے سے ایک اور نظریہ، ایک اور تصور ہمیں اور آپ کو دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان، دھوکے کی زندگی کے علاوہ اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کو دھوکے کا سامان کہا ہے، دھوکے کی زندگی کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب اس دنیا کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اس دنیا کی خواہشوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی خواہشیں کرتا ہے، لیکن ایک انسان کی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی تمام آرزویں پوری نہیں ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ آرزویں رہ جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے اپنی آرزوؤں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا یہ آرزوؤں کو، اور یہ دنیا یہ متاع الغرور ہے، یہاں انسانوں کی آرزویں تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا، انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، یہ لمبی آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں دنیا کو جاننا چاہتے ہو، تم دنیا کو معلوم کرنا چاہتے ہو، دنیا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، تو سن لو کہ اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حیثیت اس بارش کے پانی کی جیسی ہے، اس بارش کے پانی کی جیسی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، کسی زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہ بارش اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، وہ زمین لہلہاتی ہوئی بن جاتی ہے۔ اس زمین میں، اس زمین کے اندر جو بھی چیز ہوتے ہیں، جو اناج جو غلے کسان اگاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہری بھری ہوتی ہے۔ کسان اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، کسان کے دل کے اندر یہ ارمان، یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اب تو میری فصل پک گئی ہے، فصل تیار ہو چکا ہے، میں اس کو کاٹوں گا، اس کو کاٹنے کے بعد اس کو بازار میں بیچ کر کے اس سے اپنی خواہشوں کو پوری کروں گا۔ اس کسان کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ خواہشیں ہوتی ہے۔ شام کو وہ اپنے کھیت کو دیکھ کر کے جاتا ہے، صبح کر کے کاٹوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کو ایسی آندھی اور اللہ العالمین کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے، یہ رات صبح ہوتے ہوتے تک وہ کھیت، وہ ہریالی، وہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا کی حیثیت بھی اسی طریقے سے ہے۔ جس طریقے سے ایک کسان کی تمام خواہشیں ادھوری رہ گئی، اس نے خواہش تھی، اس کی آرزو تھی کہ اس کھیت کی فصل کے ذریعے سے میں اپنی خواہشوں کو پورا کروں گا، لیکن اللہ کے عذاب نے اس کی تمام خواہشوں کو، اس کے کھیت کو تحت نحس کر دیا۔ اسی طریقے سے دنیا کی حیثیت ہے، اس دنیا کا مقام بھی اسی طریقے سے ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کماتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے نہ جانے کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے، گھر تیار کرنے سے پہلے وہی انسان موت کے حال ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی خواہش ہے، اس نے کتنے ارمان سے، کتنے آرزوؤں سے گھر کو بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے جس دنیا کی ہم جی رہے ہیں، کیا پتا اگلے مرحلے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک انسان اسی طریقے سے مثال سے سمجھیے، ایک انسان اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کو اچھے کالج میں داخل کرواتا ہے تاکہ وہ بچہ پڑھ کر کے اس والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے آگے چل کر کے بہترین کا معاملہ کرے گا، اس کی زندگی کو سنوارے گا۔ جیسے ہی بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے، جوان ہوتا ہے، ڈگری ہولڈر بن جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم، ایک مرضی آتی ہے، اور یہ بچہ، یہ لڑکا کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور شکار ہو کر کے عین جوانی میں جس وقت یہ اپنے والدین کے لیے بڑھاپے کا سامان بننے والا تھا، اس کی زندگی کو سنوارنے والا تھا، اللہ العالمین کے حکم سے یہ کسی ایکسیڈنٹ اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر والدین کی تمام خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، اگر ہم آج اس دنیا کے اندر اپنی خواہشیں کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ تمام خواہشیں پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر رہ جائے گی اور ہم قبرستان کے اندر جا کر کے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم
اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ انہوں نے اس دنیا کو کس طریقے سے دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکیلے میں تنہائی میں مخاطب ہو کر کے دنیا سے کہتے تھے, یعنی اکیلے میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے, اے دنیا تو جا کسی اور کو دھوکہ دے, میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں تیرے مکر و فریب میں, تیرے بہکاوے میں تیری زیب و زینت میں آنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ ایک اور ان کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ او لوگوں یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, یہ دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے, آخرت تمہارے پاس آ رہی ہے. لہذا اس دنیا کے اندر دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں, آخرت کو چاہنے والے بھی, دنیا کو چاہنے والے بھی. لیکن یاد رکھو تم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو اپنی زندگی بناؤ, آخرت کو اپنا ہدف بناؤ. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے میری بیٹی, یا بنتی, اے میری بیٹی تم کبھی سونا مت پہننا. یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس بات کو مخاطب کیا کہ میری بیٹی تم کبھی زندگی کے اندر, یا اس طریقے سے کہ میری بیٹی سونا مت پہنو, اس لیے کہ یہ سونا تمہارے لیے کل قیامت کے دن یہ آگ کے شعلے کی شکل میں آئے گا. آخر ماجرا کیا تھا؟ جبکہ عورتوں کو سونا پہننا جائز ہے, شریعت نے عورتوں کو سونا پہننے کی اجازت دی ہے, لیکن یہ ایک بات تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا سے زیادہ آخرت کو ترجیح دی, اس کے سامنے آخرت کی زندگی کو رکھا. اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جب ہماری مائیں بہنیں یہ زیورات پہنتی ہیں, یہ سونا پہنتی ہیں, تو ان کا اصل مقصد بناؤ سنگار نہیں ہوتا ہے, بلکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا, لوگوں کے سامنے پہن کر کے اس کے دل کے اندر اس کو جلانا. اس قسم کی چیزیں مقصود ہوتی ہے. اگر عورتوں کے اندر, ہماری ماں بہنوں کے اندر اگر اس طرح کی خواہش آ گئی, اس طریقے کا دکھاوا آ گیا, تو پھر یہ سونا آپ کے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. یہی چیز تھی جو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی سونا مت پہننا, اس لیے کہ یہ سونا تمہارے لیے کل قیامت کے دن آگ کے شعلے کی شکل میں آئے گا. میرے بھائیوں, آپ یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں تو اس کا مطلب تو یہی نکلے گا کہ ہم دنیا نہ کمائیں, تجارت نہ کریں, کاروبار نہ کریں. ہرگز نہیں میرے بھائیوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. شریعت آپ کو تجارت سے نہیں روکتی, کاروبار سے نہیں روکتی, بزنس سے نہیں روکتی, بلکہ شریعت کو کہتی ہے کہ آپ کاروبار کرو, تجارت کرو, بزنس کرو, لیکن سامنے تمہارا ہدف دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت تمہارا ہدف ہونی چاہیے. تم دنیا کماؤ, دنیا تم اپنے ہاتھ کے اندر رکھو, دل کے اندر نہیں رکھو. مال کو, پیسے کو تم اپنے ہاتھوں کے اندر رکھو, دل کے اندر نہیں رکھو. دل کے اندر تمہارے دل کے اندر نہ پیسے کی محبت ہونی چاہیے, نہ دنیا کی محبت ہونی چاہیے. اگر اس طریقے سے تم مال کماؤ گے تو پھر یہ مال تمہارے لیے یہ نعمت ہے, یہ مال تمہارے لیے نعمت ہے. ورنہ اگر اس مال کو کمانے کے لیے تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ, اپنے جو رشتے دار ہیں, جو دوست احباب ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کے حقوق کو فراموش کر دو, اللہ رب العالمین کے دین سے غافل ہو جاؤ, اپنی آخرت سے غافل ہو کر کے, نماز سے غافل ہو کر کے, روزے سے غافل ہو کر کے اگر تم مال کماؤ گے تو پھر یہ مال تمہارے لیے نعمت نہیں ہے بلکہ یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن سکتا ہے. لہذا ہماری شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اور آپ مال کمائیں, لیکن مال کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو ہرگز نہ بھولیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو حلال طریقے سے صحیح راستوں میں اور صحیح راستوں سے مال کمانے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر الاولين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.